الرحمن الرحیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ. تقابل دیکھو وہ کون تھے؟ او ادخلوا فی امم قد خلت کلما دخلت امت لعنت اختها. ادھر لعنت ملامت، ادھر یہ جا رہے ہیں نزعنا ما فی صدورہم من غل. دنیا میں مواحدین آپس میں لڑ پڑے تھے، توحیدی تھے، لڑ پڑے تھے، کوئی سالن کا جھگڑا ہو گیا، کہیں روٹی کا جھگڑا ہو گیا، کہیں پھٹی شٹی کا جھگڑا ہو گیا، میں نے بیٹھنا تھا تو بیٹھ گیا، اور یہ غل یہ رہ گئی، رنجش رہ گئی، اور کوئی کسی مقام پہ جھگڑا ہو گیا، اجتہادی جھگڑا ہو گیا، تو اس میں قیامت کے دن اللہ ان کو جنت میں جنت سے پہلے کھڑا کریں گے اور سارے جنتیوں کی یہ غل اور آپس کی ناراضگی ختم کر دیں گے۔ اب جب جنت میں جائیں گے تو انگلیاں پکڑ کے جائیں گے۔ دنیا میں بے شک لڑتے رہے ہوں، اور بشرطے کے تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، دینداری مقصود ہو، اخلاص کے ساتھ مواحدین کا اختلاف، صحابہ کا بھی اختلاف ہوا تھا، لیکن وہ اختلاف کس پہ مبنی تھا؟ نیک نیتی پہ مبنی تھا۔ حضرت علی حضرت معاویہ کا اختلاف دینداری، دینی غیرت، حمیت کی بنیاد پہ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا بھی ہو گیا تھا۔ یہ تھوڑی بہت چپ کلش مواحدین میں چلتی رہتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا کیفیت قلبی، اور کھینچ لیں گے ہم ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگی، من غل. غل کا معنی رنجش، ناراضگی، وہ کھینچ لیں گے ہم، تجری من تحتہم، اقتضاء بشری و طبعی، بہتی ہوں گی ان کے نیچے الانہار، نہریں بہتی ہوں گی ان کے محلات کے نیچے سے، ان کے سینوں کے نیچے سے وہ نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اب یہاں دیکھو، نزعنا کھینچ لیں گے ہم، والذی یظہر ان النزع للغل، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ نزع للغل، یہ جو غل کھینچی جائے گی یہ کنایہ ہے ان فی الآخرۃ سالم القلوب. ایک معنی جب یہ اٹھیں گے نا دوسری دفعہ، کنایۃ عن خلقہم فی الآخرہ، دوبارہ پیدائش ہوگی نا آخرت میں، جب بھی چڑی چڑا دیکھ رہے ہیں، دوبارہ پیدائش ہوگی کس میں؟ آخرت میں، جب اٹھیں گے نئی خلقت میں تو ان کے دل صفا ہوں گے۔ نزعنا سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے دل کیا ہو جائیں گے؟ ایک معنی یہ ہے، کنائی معنی سالمی، یعنی سالمینا، اضافت کی وجہ سے نون گئی، ان کے قلوب سالم ہوں گے اور طاہر ہوں گے، متوادینا، آپس میں محبت کرنے والے، متعاطفینا، آپس میں لطف اور عاطف میلان کرنے والے، اور آپس میں محبت رجحان کرنے والے، جیسے فرمایا اخوانا علی سرور
متقابلین، بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہوں گے اوپر پلنگوں کے، متقابلین آمنے سامنے، کیونکہ اگر ناراضگی ہو تو یہ سامنے بیٹھ تو یہ ادھر بیٹھتا ہے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایک معنی یہ ہے، البحر المحیط کا حوالہ ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں قال علی، حضرت علی نے فرمایا انی لا ارجو ان اکونا انا و عثمان و طلحہ و الزبیر من الذین قال اللہ تعالی فیہم ونزعنا ما فی صدورہم من غل۔ یہ ابن جریر نے نقل کیا۔ ہاں بھئی، تو غل عداوت نہیں ہے، رنجش ہے، اور یہ رنجش دین کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ابن جریر اخرجنا ما فی صدورہم من غل من غش، غل غش وہ رنجش ناراضگی، وعداوت کانت بینہم فی الدنیا جو دنیا میں تھی، اگر عداوت کی تعبیر یہی ہے، غش وغیرہ ناراضگی، فجعلناہم اخوانا ہم ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے، علی سرر متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے، لا یحسد بعضهم بعضا۔ دنیا میں تو خیر نہیں ہے، سارا حسد آئے مولویوں میں، لیکن وہاں حسد نہیں ہوگا۔ علی شیء خص اللہ بہ بعضہم، اللہ نے بعض کو خاص کیا ہے، تجری من تحتہم الانہار۔ بس ابھی پہلا معنی کنایہ والا ذہن میں رکھنا، درمیان میں تھوڑی تفصیل آئی، آگے حدیث آ گئی، حدثنا یزید بن زریع ونزعنا ما فی صدورہم من غل قال حدثنا سعید عن قتادہ، پوری سند کے ساتھ ابو سعید خدری فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یخلص المؤمنون من النار، مومن جہنم سے خلاصی پا جائیں گے اور روک دیے جائیں گے ایک پل پر، ادھر سے فارغ ہو جائیں گے، حساب کتاب ہو گیا، آگے جا کے پل پہ ان کو روک دیا جائے گا۔ بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان، رک جاؤ بھائی، پس قصاص لیا جائے گا بعض کا بعض سے، جو ان میں زیادتیاں ہوئی تھیں ان کا قصاص لیا جائے گا، اور آپس دنیا میں، کانت بینہم فی الدنیا حتی اذا حدبوا، حتیٰ کہ جب پاک صاف ہو جائیں گے، اذن لہم فی دخول الجنہ، ان کو جنت میں داخلے کا اذن دیا جائے گا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لأحدہم احدا بمنزلہ فی الجنت منہ بمنزلۃ کان فی الدنیا، کہ اس وقت اللہ ایسی ہدایت نصیب کرے گا کہ فارغ ہو جائیں گے، جیسے دنیا میں اپنا گھر دوڑ کے تلاش کر لیتے ہیں، اسی طرح اپنی جنت والی بلڈنگ احدا اس سے بھی زیادہ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ بخاری شریف، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نزانا کا معاملہ ہے نا، اس پل پہ ختم ہوگا۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا تھا، بحر المحیط والے نے تو کنایا بنایا کہ نئی پیدائش میں اٹھیں گے تو دل سالم ہوں گے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزانا والا
کام ہوگا اس پل پر. جب جہنم سے نکلیں گے وہاں پر ایک دوسرے کی جو رنجشیں ہوں گی، ہاں بھائی تو نے میرے خلاف کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا، وہ کہے گا یار میں نے تجھے کیا تھا. بس یہ سارے حزبو سارے کے سارے صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں. نزعنا فی، آپ کو میری بات کوئی سمجھ آئی؟ حدیث میں نے کیوں لائی کہ نزعنا کا محل کیا ہوگا، یا ابتدا یا وہ پل. چلو بھائی یہ ہو گیا. قالوا الحمد للہ، سبحان اللہ. اسی مسئلہ کی وجہ سے جنت ملی. الحمدللہ، الحمدللہ کا معنی یاد ہے؟ تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے. انعام کے شروع میں ذکر کیا تھا. یہی مسئلہ تھا جو جنت کے استحقاق کی بنیاد بنا. یہی مسئلہ توحید. اب جنت میں پہنچ کے بطور خوشی کے وہی کلمہ کہیں گے فرح اور سرور میں آ کر کہ یار دنیا میں ہم نے سب سے بگاڑی. مسئلہ یہی تھا الحمدللہ، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ. اسی مسئلے پہ لڑتے رہے، دعا پکار کے لائق صرف اللہ. آج جنت میں پہنچ گئے. دنیا میں ایمان بالغیب تھا، آج سارے پردے کھل گئے. آج پتہ لگا بھئی باقی الحمدللہ، باقی صفات کارسازیہ کے لائق کون ہے؟ یہ اس خوشی میں کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا بالتوفیق لہا، جس نے ہمیں ہدایت دی. ہدانا لہذا، سبحان اللہ. الہذا، لام بے معنی الہ، الہذا، اس کی طرف رہنمائی کی، ہدایت دی. وما کننا لنہتدی، نہیں تھے ہم، ہمارے بس میں تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پاتے اگر ہمیں اللہ توفیق ہدایت نہ دیتے. بڑی بات ہے کہ ہدایت کا مل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. جب دیکھیں گے بڑی بڑی شکلوں والے جہنم میں پڑے ہیں، ہاں بڑے بڑے حضرات اقداس سمیت ٹرمپ کے سارے بڑے بڑے موذی جہنم میں پڑے ہیں. یہ بھی سوچے گا یا اللہ میں تو غریب آدمی تھا، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اگر تو مجھے مسئلہ نہ سمجھاتا تو مجھے مسئلہ کبھی سمجھ نہ آتا. یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مسئلہ سمجھا دیا. اس مسئلے کی بنیاد پہ آج جنت میں پہنچ گئے. لولا ان ہدان اللہ، اس پر ذرا دیکھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اہل الجنت یقول، سارے جنتی یہ کہتے ہوں گے لولا ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، فیکون لہم شکرا، تو یہ ان کا بطور شکر کے کہنا ہوگا. وَكُلُّ أَهْلِ النَّارِ یقول، سارے جہنمی کہتے ہوں گے لو ان اللہ ہدانی فیکون علیہم حسرا، وہ کہیں گے کاش اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا. وہ بطور حسرت کے کہیں گے اور یہ بطور فرح سرور اور شکر کے کہیں گے. سمجھ گئے؟
یہ حدیث ہے سنن نسائی، اس مضمون کی اور بھی احادیث ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بھئی حدیث بیان القرآن ہے۔ کیسے حدیث قرآن کے ساتھ چل رہی ہے؟ جو بھی حدیث صحیح نکالو گے وہ قرآن کا بیان ہی نکلے گی۔ دیکھو بھئی، اب اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا علامہ آلوسی نے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ھذا القول من اہل الجنت لإظہار للتقرب والتعبد۔ یہ جملہ سمجھنا ہے، بڑا کام کی عبارت ہے، یہ بہت کام کی عبارت ہے۔ اگر یہ نہ سمجھی تو کچھ نہیں سمجھا۔ اب یہ یہاں پر علامہ آلوسی کی عبارت ہے۔ آپ کو تو سارا پکا پکایا حلوہ مل گیا، ہمیں ایک ایک حوالہ تلاش کرنے کے لیے کتابیں کھول کھول تھک گئے۔ اب یہ عبارت ذرا دیکھنا، روح ٹھنڈا ہوگا۔ لِإِظْہار لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّعَبُّدِ، ہاں کہ لِإِظْہار السُّرُورِ بِمَا نَالُوا، یہ کیوں کہیں گے؟ اظہار سرور کے لیے جو انہیں نعمتیں ملی ہیں، وَالتَّلَذُّذ بِالتَّكَلُّمِ بِهِ، اور لذت کے لیے کہیں گے، آج بولنے کا مزہ بھی آئے گا، الحمدللہ کہنے کا لطف آئے گا، اور اظہار کریں گے جب نعمت ملے نا کوئی انعام، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے انعام ملا، حالانکہ وہ مجمع میں اعلان ہوتا ہے یہ مجھے انعام ملا۔ اس بات کو دہرانے میں بھی لذت ہوتی ہے، تو وہ دہرا رہے ہوں گے بطور لذت کے اور فرح کے۔ وَالتَّلَذُّذ بِالتَّكَلُّمِ بِهِ لَا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّعَبُّدِ، یہ جملہ الحمدللہ یہ عبادت کے طور پہ نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ عبادت کے طور پہ، تقرب اور عبادت کے طور پہ۔ ملا کیا کہتے ہیں؟ عبادت دو قسم کی ہے، ایک عبادت تلذذی، ایک عبادت تکلیفی، طور بغیر تھا۔ عبادت ہے ہی نہیں وہاں، عبادت دو قسم، ایک عبادت تلذذی، ایک عبادت تکلیفی۔ واہ تیری تقسیم! ذرا بیک علامہ آلوسی نے کیا تقسیم کی۔ الحمدللہ دنیا میں کہیں عبادت ہے، لیکن عبادت کا محل دار التکلیف ہے، آخرت عبادت کا محل نہیں ہے۔ کلمات افعال عبادت کے بھی ہوں تو وہ عبادت نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، عبادت تلذذی، عبادت ہی نہیں، عبادت کا محل ہی دنیا ہے، دار التکلیف۔ اس بات کو سمجھو۔ یہ دیکھیں، لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّعَبُّدِ فَإِنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ لِذَلِكَ، آخرت تعبد اور تقرب کے لیے نہیں۔ وَهَذَا كَمَا تَرَى، یہ ایسے ہے جیسے تو دیکھتا ہے جس کو اچھا رزق ملے دنیا میں تو وہ اس طرح کہتا ہے الحمدللہ، لیکن ہوتا ہے بطور سرور کے، لذت کے، خوشی کے، علی وجہ تعبد نہیں، وہ تو کوئی نیت کرے تو بات ہے، لیکن علی وجہ سرور اور فرح ہوتا ہے۔ لا یتمالک اللہ یقول للفرح لا للقربت، قربت کے لیے نہیں، بسا اوقات بے ساختہ نہیں نکل پڑتا۔ اچانک اگر آپ بیٹھے، آپ کے پاس اچانک آگے کسی نے حلوہ رکھا تو الحمدللہ، اب عبادت کا نیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ فرح ہی فرح ہے اور سرور ہی سرور ہے، یہ معنی ہے۔ علامہ آلوسی کو کیا سمجھے ہو؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟
آخرت میں تقرب تعبد، آخرت اس کا محل ہی نہیں. تقرب اور تعبد کا محل کیا ہے؟ دنیا. لہذا یہ تقسیم کہ ایک عبادت تلذذی ہوتی ہے، ایک عبادت تکلیفی ہوتی ہے، تو اللہ وہ عبادت ہے ہی نہیں. عبادت کا تعلق کی دنیا کے ساتھ ہے. اس لیے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کر اپنے رب کی حتیٰ کہ آ جائے تجھے موت. موت کے بعد عبادت نہیں. پھر گھمن اکاڑوی یہ آ گئے جی عبادت نہیں تو الحمدللہ جنتی کہیں گے یہ عبادت نہیں ہے. یہ افعال ہیں لیکن ان کا نام عبادت نہیں. یہ افعال تلذذی ہیں، عبادت تلذذی نہیں. میں جس پہ رد کر رہا ہوں وہ سمجھو. عبادت تلذذی نہیں، یہ افعال للتلذذ ہیں. اور بھی کئی افعال ہوں گے للتلذذ. تو افعال تلذذی الگ بات ہے، امور تلذذی الگ بات ہے. عبادت تلذذی کا مفہوم جدا ہے. عبادت دار دنیا میں ہے، مرنے کے بعد عبادت کوئی نہیں. اب جس کو سمجھ نہیں آئی اسے بڑے اشکال ہوں گے. جو بات میں نے کی ہے اور سمجھ آ گئی ہے تو اشکال ختم. وہ ایک عبارت حضرت تھانوی کی، وہ بھی اپنی نہیں، تھانوی صاحب کی جو حوالہ دیتی ہے، لیکن ہمارے پاس تھانوی کا بھی امام آ گیا علامہ آلوسی، یہ اس سے بھی بڑے ہیں. اور قانون بھی یہی ہے کہ عبادت کی انتہا موت ہے. آگے جو تقسیم عبادت تلذذی تھے، عبادت تکلیفی، یہ کوئی نہیں. کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں یہ عبادت تلذذی ہے. ہم کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، ثواب نمازوں کا جاری ہے. وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ثواب کوئی نہیں ملتا. تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کوئی نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں موت کے بعد اجساد کی نمازیں نہیں، لیکن ثواب جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، بغیر پڑھے کے جاری رہے گا. وہ کہتے ہیں پڑھتے بھی ہیں ثواب کوئی نہیں. ہمارے عقیدے میں عظمت ہے یا ان کے عقیدے میں؟ ہمارے عقیدے میں عظمت ہے. ہاں بھائی. اچھا نماز تلذذی ہے تو جہاد تلذذی کیوں نہیں؟ دعوت تلذذی کیوں نہیں؟ بلغ ما انزل، پیغمبر کا اصل تو منصب دعوت ہے، تو دعوت بھی تلذذی ہونی چاہیے، جہاد بھی تلذذی ہونا چاہیے، جماعتیں بھی تلذذی ہونی چاہیے. حکم بھی تلذذی ہونا چاہیے، فیصلے بھی ہونے چاہیے. پتہ نہیں یہ کس طرح کی مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑ گیا. ہاں بھئی ہو گیا، یہ عبارت بھی آ گئی. بس بھئی یہ اہم عبارت تھی، اس کو ذہن میں رکھنا. اس کے بعد لولا ان ہدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. باقی جناب باقی بات ہے، لقد البتہ تحقیق آئے تھے رسول ہمارے رب کے حق لے کر. باقی رسولوں کی دعوت حق تھی، یہ جنت میں بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہوں گے. حق لے کر آئے تھے. وَنُودُوا، اوپر سے آواز دیے جائیں گے بواسطے فرشتہ کے. ان، یہ ان کی بات دیکھ لینا جو علماء ہو، یہ مفسرہ ہے یا مخفف ہے.
دونوں قول ہیں اس آن کے بارے میں. نیچے میں نے پوری بات لکھ دی ہے. ابن الحاجب کی بھی، ابن مالک وغیرہ سے یہ نیچے پوری ایک بات ہے. کچھ سمجھ جاؤ گے یا اس پہ تبصرہ کروں؟ یہ ان کیا ہے؟ مفسرہ بناؤ تب بھی ٹھیک ہے. یہ اسی ندا کی تفسیر ہوگی. یا اس ان کو مخفف من المثقل بناؤ. انہا اور تل کا یہ اشارہ بعید کا، اس کا بھی آپ کے پاس معنی البعد فی اسم الاشارہ اما لرفعت منزلتها و بعد مرتبتها، یا تو منزل کی بلندی کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ ندا دیے جائیں گے عند رؤیتہم ایہا من مکان بعید. یا یہ جو تل کا آیا، جنت دور ہوگی، یہ جہاں کھڑے ہوں گے ان کو کہا جائے گا وہ جنت، وہ سامنے دیکھو وہ جنت. من مکان بعید و اما للاشعار بانہا تلک الجنہ، یا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جنت وعدہ دیے گئے تھے دنیا میں. بِإِلَيْهِ یشیر، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کلام زجاج کا، یعنی یہ وہ جنت ہے جو دنیا میں تمہیں یہ جنت کی بشارت دی گئی تھی، وہ جنت آ گئی. تو یہ تین معنی اس نے ذکر کیے ہیں کہ تل کا اشارہ بعید کی تین توجیہات آ گئی. یہ جنت ہے اورثتموہا، جس کے وارث بنائے گے تم، بما کنتم تعملون، بس سبب تمہارے عمل کرنے کے. اورثتموہا، یہ جنت کو وراثت کہا گیا. کیوں؟ اورثتموہا، اس جنت کے تم وارث بنائے گئے. اس کی تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ جنت ہمارے بابے کی میراث ہے. ہمارا بابا کون ہے؟ آدم. آدم جنت میں تھے اور جنت ہمارے بابے کی میراث ہے، اس لیے اورثتموہا ذکر کیا. ایک. نمبر دو، وراثت، میری طرف توجہ کرنا، وراثت والا مال بلا مشقت و محنت ملتا ہے. باپ کا مال ہوتا ہے نا، کماتا اس کو کون ہے؟ باپ. اس کو ملتا ہے بغیر مشقت اور بغیر محنت کے. ایک اور ساتھ ذرا سمجھو، ایک شرط ہے کہ نسب ثابت ہو. وراثت کے لیے شرط ہے کہ نسب صحیح ہو. وراثت مل جائے گی. اور جنت کی اتنی بڑی نعمتیں اس کے عمل کے مقابل میں بلا مشقتیں، ابد الاباد کی جنت. اور وہاں پر بھی ایک شرط ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، جہاں نسب صحیح ہو، جہاں جسمانی حلالی چاہیے وہاں روحانی حلالی چاہیے. جو مشرک ہے یہ روحانی بلد الحرام ہے، روحانی الحرامی مشرک ہے اور کافر. اس لیے وہاں روحانی نسب درکار ہے، یہاں جسمانی نسب درکار ہے. اس لیے جنت کو وراثت کہا گیا. اور نمبر تین، جنت کو وراثت کہا گیا. توجہ میری طرف، جتنے لوگ دنیا میں آئے سب کے گھر جنت بھی ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی، چاہے ہندو، چاہے سکھ، چاہے مشرک، چاہے مباحد. لیکن قیامت کے دن کافر مشرک کو، یہ بہت ساری روایات کا مضمون ہے،
وہ گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تو ایمان لاتا تو یہ بلڈنگ تیری تھی، لیکن بے ایمانہ تو ایمان نہیں لایا، تو جانا جہنم میں۔ ادھر اللہ ایک مومن کو بلائیں گے، تو آ جا بھائی، یہ بلڈنگ تیری ہے اور یہ ساتھ والی تجھے وراثتاً دے رہا ہوں، یہ تھی اس کی، یہ بھی تو لے لے۔ وہ تو گیا جہنم میں، یہ بلڈنگ بھی تو لے لے۔ اب وراثت سمجھ آئی؟ یہ بہت ساری روایات کا مضمون ہے۔ اچھا، جو میں نے تقریر کی اس کو سمجھنا ہے۔ بعض روایات مختصر آ گئی ہیں، پھر وہ مقام اشکال بن گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہودی کو بلائیں گے، ادھر مسلمان کو بلائیں گے۔ مسلمان ہوگا گناہگار، اللہ فرمائیں گے چل تو مسلمانہ جانا جنت میں، یہودی کو اس کی جگہ پہ جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ وہ اختصار پھر روایات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرتوت کرے کوئی تو بھرے کوئی۔ یہودی جہنم میں جائے گا اپنے گناہ کی وجہ سے، اور یہودی والی بلڈنگ اس کو ملے گی کیونکہ وہ اپنی کفر کی وجہ سے اس کا مستحق نہیں رہا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بھنگی چرسی کو پکڑیں گے، بھئی تو جانا بھئی سنگیا جنت ہے، تو اس کی جگہ پہ یہودی کو بھئی تو اس کی جگہ پہ کھاتا پورا کرنا ہے، چلا لگا کیا، کیونکہ یہودی کہتے ہیں ہم جہنم میں چلے ہی لگائیں گے۔ ایام معدودات، صرف 40 دن۔ کتنے معنی، کتنی وجہ آ گئی؟ 3۔ اورثتموہا بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ تھے تم عمل کرتے۔ اچھا بھائی، یہ نیچے لکھا ہے ظاہری سبب، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اوپر لکھا ہے الباء للسبب المجازی و اما السبب الحقیقی انما ہوا رحمت اللہ از نیلوی رحمت اللہ علیہ۔ تو سمجھ گئے میری بات؟ کیا مطلب کہ یہ جو بما کنتم کی با ہے یہ سبب مجازی ہے، اور سبب حقیقی جنت کا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ مسئلہ کئی نصوص میں موجود ہے۔ بہرحال شاید جہاں پیچھے تو نہیں آئی کوئی حدیث، اچھا ادھر نہیں آئی، آگے آ جائے گی، بس یہ ختم۔